آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ سبھی حضرات محبت سے کہیں آمین۔ یہ جو ہمارے اسلامی بھائی ادھر سائیڈ سے کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان کا کام ختم ہو گیا ہے تو برائے کرم آپ جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں۔ کافی وقت ہمارا انتظام اور انصرام میں نکل گیا، بارش کی وجہ سے جو جدول تھا وہ وقت پر نہیں چل پایا، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ موسم اچھا ہو گیا ہے، تو اب آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر آرام سے تشریف فرما ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر گلے گلزار سیادت گلشن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول یعنی آل رسول حضرت سید ابرار سلطان صاحب تشریف فرما ہیں۔ آل رسول کی زیارت کریں اور جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں آپ اس کو توجہ سے سننے کی کوشش فرمائیں۔ محبت کے ساتھ میرے مل کر کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے، جن میں 30 ایسی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے اور 70 ایسی ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت غواص بحر معرفت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ حضرات یہ بتائیں آپ مکمل توجہ کے ساتھ ہیں؟ محبت سے پورا مجمع بآواز بلند کہے یا رسول اللہ۔ دیکھیں تقریر سننے سنانے میں مزہ تبھی آتا ہے جبکہ سامعین توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں اور ان کی توجہ ادھر ادھر بالکل نہ ہو۔
میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آپ ان کو توجہ سے سنیں، ایسا نہ ہو کہ بات سمجھائی کچھ اور جائے اور آپ سمجھ کچھ اور جائیں، کیونکہ یہ منظر کتنا حسین آپ کو لگ رہا ہے، اور الحمدللہ ہے بھی حسین منظر کہ 12 حفاظ کرام نے قرآن پاک مکمل کیا، مقدس اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے لیکن اس نے 30 پارے مکمل حفظ کر لیے، اپنے دل میں ان کو جگہ دی۔ حضرات، یہ 30 پاروں کا مکمل حفظ کرنا اور اپنے دل میں اس کو بٹھا لینا، حقیقت یہ ہے کہ یہ بندے کی طاقت سے تو باہر ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انجینئر جو اپنے وقت کے بہترین ٹیچر ہیں، انگلش اور میتھ میں ماہر ہیں، جب وہ کسی لیکچر پر آئیں، کسی انگلش کے سبجیکٹ پر بولیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے اچھا انگلش دان کوئی نہیں۔ اگر میتھ پر وہ گفتگو کرنے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں ساری کتابیں یاد ہیں، لیکن حقیقت اس کے اپوزٹ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کو انجینئر کیا، ڈاکٹر کیا ایسا نہیں ملے گا جس کو اپنی ڈگری کی پوری ایک کتاب جو 400 یا 500 صفحات پر مشتمل ہو اس کو زبانی یاد نہیں ملے گی، البتہ دیکھ کر کے وہ اس کو حل کر سکتا ہے، اس کے کچھ پوائنٹس اس نے نوٹ کر لیے، یاد کر لیے، لیکن A to Z کوئی بھی کتاب کسی کو یاد نہیں ہو سکتی۔ کتنا بڑا ذہین ہو، کیسا ہی ذہین و فطین ہو، اس کو مکمل کتاب یاد ہونا بہت مشکل ہے، اور اگر وہ یاد بھی کر لے تو چند وقت کے لیے، چند دنوں کے لیے وہ کتاب یاد رہتی ہے، جیسے ہی اس سے کنارہ کشی کرے تو وہ کتاب بھول جایا کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جس کو ہر کوئی اپنے دل میں مکمل طور پر زبانی یاد کر کے رکھا کرتا ہو۔ حضرات، آپ تاریخ اٹھائیں، پہلے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو جتنے بھی نبی آئے اس نبی کی امت میں ہر ایک نہ ایک اس کتاب کا عالم ضرور ہوا کرتا تھا، لیکن حافظ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کتاب کو زبانی یاد کرنے والا کوئی امتی نہیں تھا۔ اگر کتاب کو یاد کرنے والا کوئی تھا دنیا کے اندر تو وہ صرف وہی نبی تھے جن پر کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام اس کتاب کو زبانی یاد کرتے تھے، ان کے امتی اس کتاب کو یاد نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ عالم ہو جایا کرتے تھے، اللہ اللہ، لیکن قربان جاؤ اس مقدس کتاب پر، قربان جاؤ اس قرآن پاک پر کہ اس امت کا بچہ اگرچہ 8 سال کا بچہ ہے، ابھی اچھے طریقے سے زبان نہیں چلائی جاتی، لیکن جب قرآن پڑھتا ہے، اپنے استاد کی درسگاہ میں بیٹھتا ہے تو وہ بچہ جس کی زبان نہیں چل پا رہی ہے، استاد کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے الحمد سے لے کر کے والناس تک ایک بیٹھک میں سنا دیا کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اور کتابیں دنیا والے یاد نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ مقدس قرآن بچہ یاد کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سنو، کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ رب کا فضل ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہ لوگوں سنو، ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو جب رب نے آسان کیا ہے تو بچہ اس کو یاد کر لیا کرتا ہے۔
بچہ بچہ اس کو یاد کر لیا کرتا ہے، اور یاد ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں اگر قرآن پاک کے اندر کوئی آیت مقدسہ ہے اس پر اگر بحث کرنی پڑے تو آپ کے سامنے ایسے ایسے علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کو اٹھایا اور اس پر گھنٹوں گھنٹوں تقریر کی ہے۔ حضرات یہ کیا ہے؟ معاملہ در اصل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ ایسی کتاب ہے جو سارے جہان کے لیے ہدایت بن کر کے آئی ہے۔ جس کسی نے بھی اس قرآن کا دامن مضبوطی سے تھاما ہے اللہ نے اس کو رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ قرآن نے ہر موڑ پر اس کو رہنمائی کرتی نظر آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات یہ ایسی مقدس کتاب جس کا حفظ کرنے کے بعد آج آپ کے سامنے 12 حفاظ اکرام تشریف فرما، 12 حفاظ اکرام۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک بستی کے اندر چھوٹا سا ادارہ اور اس میں 12 حفاظ اکرام۔ اور اس کی میں آپ کو ایک خصوصیت بتاؤں، حفظ ہم نے بھی کیا ہے اور ہمارے ساتھیوں نے بھی کیا، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو نظام حفظ قرآن رکھا ہے اس پر قربان جائیں۔ کتنا اچھا اسلوب دعوت اسلامی نے کیا ہے کہ بچہ جب حفظ کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف اسے حفظ کراتا چلے جائیں پیچھے سے وہ بھولتا چلا جائے، نہیں بلکہ جب اس کو حفظ کرایا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے جتنے پارے ہوتے ہیں ان کو ایک بیٹھک میں چاہے 8 دن کے اندر چاہے 15 دن کے اندر مکمل ان کو سنا جاتا ہے۔ پھر آگے کو اس طرح سے جیسے جیسے پڑھتے ہیں اسی انداز سے قرآن پاک کا حفظ کراتے چلتے ہیں۔ یہاں پر حفاظ اکرام قرائے اعظام تشریف فرما ہے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ جب بچہ حفظ قرآن مدرسۃ المدینہ میں کرتا ہے تو اس کو جب حفظ کرایا جاتا ہے تو حفظ کرانے کے درمیان نگران حضرات تعلیمی امور کے ذمہ داران ہفتہ یا مہینے میں ایک بار آتے ہیں ٹیسٹ لینے کے لیے، اور ان کی ساری خامیاں اور جو بھی کمیاں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے اساتذہ کو بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ نظام حفظ قرآن ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور الحمدللہ یہ ایسے مضبوطی سے چل رہا ہے کہ اگر بچہ مدنی قاعدہ پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں تجوید قرآن بھی پڑھ رہا ہے، قرآت کے مسائل اس کو یاد ہو رہے ہیں۔ اللہ، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کریں اور بہترین حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنائیں۔ حضرات ایسا نظام تعلیم، بہرحال یہ بات دوسری طرف جا رہی، میں جہاں لانا چاہتا ہوں وہ سنیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب کہ جس کو بچہ اپنے سینے میں رکھ لیتا ہے، اور عالم دین ہے تو وہ قرآن کی ہر آیت کو لے کر کے آسانی کے ساتھ گفتگو کیا کرتا ہے۔